السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ غسل کا بیان میں ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کے فرائض، مختصر سا ہوگا آج۔ تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول غسل کرنے والے کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پردے کا اہتمام ہو، جہاں پردہ ہو، کوئی دیکھ نہ سکے، ایسی جگہ کا انتخاب کرے غسل خانہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب غسل خانے کے اندر چلا جائے آدمی، جب غسل کے لیے کپڑے اتار لے تو غسل کرتے وقت قبلے کی سمت نہ چہرہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ وضو کرنے کی صورت میں تو انسان کو اپنا چہرہ قبلے کی جانب کرنا چاہیے، لیکن غسل کرتے وقت اپنا چہرہ اور اپنی پیٹھ یہ دونوں قبلے سے ہٹا لے، اور پھر ایسی جگہ کا انتخاب کرے وہاں بیٹھے جہاں آدمی اونچائی میں ہو، وہاں پانی جمع نہ ہوتا ہو۔ تو پہلے آدمی استنجا کرے گا اور ناپاکی اگر بدن پر لگی ہے تو اس کو ہٹا لے گا، اتار لے گا، صاف کر لے گا۔ پھر اس کے بعد بیائی میں ہی نماز کی طرح وضو کرے، جس طرح ہم نماز کی طرح وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کرنا ہے غسل کے لیے بھی۔ وضو کرنے کی صورت میں جو پاؤں ہے، اگر ایسی جگہ آدمی غسل کر رہا ہے جہاں نیچے پاؤں ہیں وہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے پاؤں کی جگہ پر، پھر آدمی کو وضو کے ساتھ اپنے پاؤں دھو لینے چاہیے۔ لیکن اگر پانی وہاں جمع ہوتا ہے تو پھر ابھی پاؤں نہ دھوئے بلکہ بعد میں آخر میں دھو لے۔ تو وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد آدمی اپنا سر دھوئے گا اولاً، اور جب سر دھو لے گا اچھی طرح سر کو دھوئے گا، پھر اس کے بعد اپنے پہلے دائیں کندھے پر، جو دایاں کندھا ہے پہلے اس پر اپنی پانی بہائے گا 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالے گا تاکہ پورے جسم تک ایک مرتبہ پہلے پورے جسم کو آدمی تر کر لے، خوب اچھی طرح تر کرنے کے بعد پھر ہاتھ سے مل لے پورے بدن کو تاکہ کوئی بال خشک نہ رہے، اور 3 مرتبہ پانی بہا لے۔ جب سر سے لے کر پاؤں تک پورا پانی بہایا جائے گا تو غسل ہو جائے گا، بیائی نہیں ایسے ہی۔ اور آدمی پردے کا خوب اہتمام کرے، باتھ روم کے اندر جائے کہ وہاں بھی آدمی ننگا نہ رہے بلکہ ہلکا پھلکا وہاں بھی کوئی ایسی چیز استعمال کر لے جس سے کم از کم ستر اس کا ڈھپا رہے۔ اب آیا غسل خانے کے اندر کھڑا ہو کر نہائے یا بیٹھ کر نہائے؟ بہتر یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر نہانا چاہیے، لیکن اگر کھڑے ہو کر نہانا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالکل کھڑا ہو کر بھی نہا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے، زیادہ پردہ اسی میں ہے کہ آدمی باتھ روم کے اندر بھی بیٹھ کر ہی نہائے، وہی بہتر ہے، اور اپنے بدن کو خوب ملے اچھی طرح تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ پائے۔ اور اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک سائڈ میں کھڑا ہو کر آخر میں اپنے پاؤں بھی دھو لے گا۔ یہ غسل کرنے کا ایک طریقہ سا تھا، بیائی نہیں ایسے ہی غسل ہم بھی کرتے ہیں۔ غسل کے اندر فرض کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں غسل میں فرض ہیں، اگر وہ چھوٹ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور جب آپ کلی کریں گے تو آپ کو غرغرہ کرنا ہے، گلے تک پانی کا پہنچانا ہے، غرغرہ۔ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں، اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور جب غسل میں آپ پانی ڈالیں گے تو خوب نرم ہڈی تک اوپر تک پانی کو کھینچیں گے آپ، لیکن اگر روزے دار ہیں تو پھر پانی اوپر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ بدن کو تر کر دینا۔ یاد رکھیے ایک مرتبہ تو فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ یہ مستحب ہے، تو 3 مرتبہ کر لینا چاہیے، کلی بھی، ناک میں پانی بھی، اور پورے بدن کو 3 مرتبہ دھو لینا بھی چاہیے۔ تو فرض جو میں گنا رہا تھا غسل کے 3 ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرض ہیں۔ بس یہی 4 چیزیں غسل میں فرض، 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو ان 3 چیزوں کا غسل کرتے وقت خاص اہتمام رکھیں، اور انہیں یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کرنے کی صورت میں ان میں سے کوئی چھوٹ جائے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد غسل کے متعلق ہے کہ کن کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔
انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم بتلائیں گے. بہت ضروری چیزیں ہیں اور جو سبق ہمارا ہوگا اس کو بھی ضرور سنیے گا.